بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یہاں اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام استعمال ہوا اللہ، الحمدللہ، پھر اس کے بعد ایک صفاتی نام رب، اور اب دوسرا صفاتی نام الرحمن، اور تیسرا الرحیم۔ رب کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو شاید دنیا میں جو پالنے والے ہیں ان کا تصور، ان جیسا تصور ذہن میں آ جائے کہ پالنے والے بڑے پیار سے کسی کو پالتے ہیں، لیکن مقصد ان کا پیچھے مہربانی کا نہیں ہوتا، اپنا منافع، اپنا فائدہ اور اپنے کام بہتر کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ خواہ وہ کسی انسان کو پال رہے ہیں یا وہ کسی دوسرے جانور کو پال رہے ہیں، پالنے والے کا جو خیال ذہن میں آتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تو پالنے والے ہیں، لیکن آگے فوراً پھر فرمایا الرحمن، جو مہربانی کے ساتھ پالنے والے، الرحیم، جو نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ رحمان اور رحیم میں روٹ جو ہے وہ را، ہا اور میم ہے، را، ہا اور میم۔ رحمان میں بھی یہی روٹ ہے، رحیم میں بھی یہی روٹ ہے، را، ہا اور میم۔ جب ہم مادے کو دیکھتے ہیں یا روٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ایک ہی جیسا ہے، لیکن جب ہم الفاظ کے وزن کو دیکھتے ہیں تو دونوں لفظ میں ہے مبالغے کا وزن، یعنی رحمان کا وزن ہے فعلان، یہ لفظ بھی یہ وزن بھی مبالغے کے لیے آتا ہے، اور رحیم کا وزن ہے فعیل، یہ وزن بھی مبالغے کے لیے آتا ہے، لیکن دونوں کے مبالغے کے اندر فرق ہوتا ہے۔ رحمان میں حرف ہیں 5، را، ہا، میم، الف اور نون، اور رحیم میں حرف ہیں 4، را، ہا، یا، میم۔ تو بعض علم بلاغت والوں کا یہ خیال ہے کہ زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، جب کسی لفظ میں حروف زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں معنی کی بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، الگ الگ مطلب ہیں۔ رحمان میں حروف زیادہ ہیں اور رحیم میں حروف کم ہیں، تو رحمان کے اندر جو ہے وہ مبالغہ زیادہ ہے اس حساب سے، اور رحیم میں اس کی بنسبت کم ہے دونوں مبالغے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ رحمان بڑا مہربان، یہاں زیادہ معنی ہے، اور زیادہ کیا ہے کہ جب رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، کہ دنیا میں مہربان اور آخرت میں رحیم ہے۔ دنیا میں وہ اس پر بھی اپنی نعمت فرمانے والا ہے جو اس کا فرما بردار ہے، اس کا کہنا ماننے والا ہے، یعنی مسلمان اور مومن، اور اس پر بھی اپنی مہربانی کرتا رہتا ہے جو اس کا کہنا نہیں مانتا بلکہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، اس پر بھی مہربانی فرمانے والا ہے۔ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ کھانا کھانے کے لیے کسی مہمان کو تلاش کر رہے تھے، کوئی آدمی ہو جو بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھائے۔ کافی دیر کے بعد ایک آدمی ملا، اس کو ہاتھ دھلوائے، کھانا سامنے رکھا اور کہا کہو بسم اللہ و برکت اللہ، بسم اللہ، تو اس نے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر چلے جاؤ۔ وہ جب چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم دیکھو اس کی کتنی عمر ہوگی، تقریباً 70 سال، 70 سال سے یہ مجھے نہیں مانتا، لیکن میں اس کو کھانا دے ہی رہا ہوں، صرف کھانا نہیں، اپنی ساری نعمتیں اس کو عطا فرما رہا ہوں۔ یعنی اتنے عرصے سے ایک آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت اس کو مسلسل اپنے انعامات عطا فرما رہے ہیں، کئی دفعہ تو ماننے والوں سے زیادہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ رحمان ہے کہ اپنے ماننے والوں پر بھی مہربانی فرماتا ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی مہربانی فرماتا ہے۔ لیکن رحیم فی الآخرت، آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ صرف اور صرف اپنے ماننے والوں کو دی جائیں گی۔ آخرت میں اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جائے، آج آپ کو مہربانی، آپ کے ساتھ مہربانی والا سلوک نہیں کیا جائے گا، آج ان میرے فرما برداروں سے علیحدہ ہوگا، آپ کے ساتھ الگ طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا کہ رحمان جو سب پر مہربانی کر رہا ہے، اپنوں پر بھی اور غیروں پر بھی، تو اس میں زیادہ معنی ہو گیا رحیم کی بنسبت مبالغہ رحمان میں زیادہ ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جو فعلان ہے اس میں جوش ہوتا ہے، اور اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ جوش۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم جوش اور جذبہ سمجھ نہیں سکتے، اللہ کی ذات کے بارے میں یعنی نعمتوں کی فراوانی، نعمتوں کی کثرت اور جوش کے ساتھ نعمتیں، یہ ہے رحمان کے معنی میں۔ اور رحیم کے معنی میں تسلسل ہے، یعنی جو نعمتیں آخرت میں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے وہ مسلسل ہوں گی،
ہے رحمان میں بھی مبالغہ اور رحیم میں بھی مبالغہ، یعنی کئی لوگ کسی نعمت کے مستحق نہیں ہوتے پھر بھی اللہ رب العزت دیے جا رہے ہیں، اور آخرت میں بھی مبالغہ ہے لیکن وہ تسلسل میں مبالغہ ہے کہ لوگوں نے اچھے اعمال 100 سال تک کیے ہوں گے، 200 سال تک کیے ہوں گے، جتنی زندگی پائی ہے 70 سال کی اس تک انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، لیکن اس اچھے اعمال کے بدلے میں انعامات جو ہیں وہ 100 سال کے لیے نہیں ہیں، وہ مسلسل ہیں کہ ایسی زندگی کی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے وہ عطا کر دی جائے گی، اور اس کی ساری نعمتیں بہت کثرت کے ساتھ عطا کر دی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ اس وقت تو اب کسی کو موت ہی نہیں آنی۔ تو فعلان جو ہے وہ جوش میں کثرت، زیادتی، مبالغہ، اور فعیل جو ہے وہ لزوم و دوام میں مبالغہ، کثرت اور زیادتی۔ تو گویا کہ رحمان اور رحیم کے الفاظ تو حروف تو ایک ہی ہیں لیکن معنی دونوں کا الگ الگ ہے، مبالغہ بھی ہے، مہربانی بھی ہے، لیکن ایک میں مہربانی میں جوش اور دوسرے میں مبالغے میں لزوم و دوام۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو آلریڈی ایک معنی ادا کر چکے ہوں لیکن پھر دوسرا لفظ استعمال کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ایسے الفاظ سے پاک ہے کہ اگر ایک معنی پہلے سے ادا ہو چکا ہو تو اس کو دوبارہ اس کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا، یہ کلام نے ایسا اگر کیا جائے تو وہ لغو ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ یہاں رحمان اور رحیم میں وہ نہیں، دونوں الگ الگ معنوں میں استعمال ہیں۔ اللہ رب میں ہمیشہ اپنی مہربانی اور رحمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین کا، مالک کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جس کا اشیاء پر اپنے حکم کے ذریعے سے کنٹرول ہو وہ مالک ہے۔ اور یوم کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو جب سورج نکلا ہوا ہو یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، دوسرا غروب آفتاب سے لے کر دوبارہ غروب آفتاب تک یعنی 24 گھنٹے، یہ بھی دن ہوتا ہے اگر جس میں رات بھی شامل ہوتی ہے، رات بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اور تیسرا یوم کا لفظ ایک لمبے عرصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خواہ اس میں پورا سال ہی کیوں نہ آ جائے، یا اس میں مہینہ پورا کیوں نہ آ جائے، یا کئی مہینے آ جائیں، اس سارے کے لیے بھی کبھی کبھی یوم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی یوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان کا وقت ہو، کبھی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، اور کبھی 24 گھنٹے کے لیے، اور کبھی اس سے بھی زیادہ یعنی لمبے عرصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے پیٹ پھیری تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ تو یہ صرف دن مراد نہیں ہے اس یوم سے، نہ ہی 24 گھنٹے والا، نہ ہی طلوع آفتاب والا، بلکہ زیادہ دن مراد ہے، کئی دن مراد ہیں۔ تو غزوہ احد کے کئی دن کے لیے یوم التقى الجمعان، یوم کا لفظ لمبے عرصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے الدین، دین کا کئی معنی آتے ہیں۔ دین کا معنی ایک بدلہ بھی ہے، دین کا معنی حساب بھی ہے یعنی حساب لینا، اور دین سے مراد ایسا وقت بھی ہے کہ جب کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ جہاں تک ہے کہ جب کوئی کسی کا مالک نہ ہو، اس کے معنی میں سورۃ الانفطار میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آپ کو کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے؟ ایسا دن نفس لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی بھی نفس کسی چیز کا بھی مالک نہ ہو، یعنی کوئی کسی کو بھلائی، اچھائی، عہدہ، مال کچھ بھی نہ دے سکتا ہو، اس دن کو یوم الدین کا، والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ اس دن صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہو، وہ ہے یوم الدین۔ ایسے دن کو قرآن مجید یوم الدین کہتا ہے۔ اور پہلے پوچھا سوال کہ آپ کو کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے، پھر خود ارشاد فرمایا کہ یوم الدین وہ ہے کہ جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی قانون تعزیرات بھی ہوتا ہے، تعزیرات کا قانون، سزا دینے کا قانون۔ سورہ یوسف میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا ما كان ليأخذ أخاه۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی
یعنی بنیامین کو اس الزام میں کہ اس نے چوری کی ہے نہیں روک سکتے تھے۔ وہاں لوکل قانون کے تحت، مقامی جو قانون تھا اس کے تحت حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے۔ ما کان لیأخذ اخاہ، تو وہ جو وہاں پہ لوکل تعزیرات کا قانون تھا، اس قانون کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام روک نہیں سکتے تھے۔ تو فی دین الملک، وہاں کے بادشاہ کے تعزیرات کے قانون کے تحت، تو یہاں دین سے بڑا قانون تعزیرات کا قانون ہے، اس قانون کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو تعزیرات کے قانون کے معنی میں بھی دین کا لفظ آتا ہے، اور دین کا معنی گرفت بھی ہوتا ہے، پکڑ بھی ہوتا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین، یہاں پہ غیر مدینین سے مراد تم اگر اپنی موت کا کنٹرول رکھ سکتے ہو تو اپنی موت کو نہ آنے دو پھر اور زندہ رہتے رہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اس کو آپ واپس کر لو، یعنی فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تو یہاں پر غیر کا لفظ ہے نا، اس لیے نہ کا معنی استعمال ہے۔ ویسے مدینی وہی دین کا لفظ، حروف دال یا نون وہی ہے، یعنی اگر آپ غیر محکوم ہو، آپ اپنے اوپر خود کنٹرول کرتے ہو، کسی دوسرے کا آپ پر کوئی اگر اختیار نہیں ہے، تو پھر اپنی موت نہ آنے دو، موت کے حکم کو، موت کو واپس کر دو۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو کنٹرول اور گرفت کے معنی میں بھی دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مالک یوم الدین، یہاں یوم الحساب مراد ہے، قیامت کا دن، قیامت کے دن کا مالک، کیونکہ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود پوچھتے ہیں لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کے پاس ہے؟ تو وہ وہاں پر قیامت کا دن ہوگا جس دن یہ سوال کیا جائے گا، اس دن کا مالک۔ خاص طور پر اس لیے فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگ اپنی ملکیت عارضی کو ملکیت اصلی سمجھ کر ہر کوئی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کا مالک سمجھتا ہے، یعنی بادشاہ تو مالک ہے، اس کے علاوہ نیچے والے بھی کسی نہ کسی چیز کا اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں، اور ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے۔ قیامت کے روز ملکیت عارضی بھی نہیں رہے گی، کسی کے پاس ملکیت عارضی بھی نہیں ہوگی، صرف اور صرف بادشاہت اللہ رب العزت کی ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تعریف یوں کرتے جا رہے ہیں، اقول مالک یوم الدین، میں یہ کہتا ہوں کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ جب آدمی نماز میں یہ جملہ بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی ہے۔ جواباً اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے آپ کو یا اپنے ہر معاملے کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ مالک جو مجھے کہہ دیا، مالک یوم الدین، جب مجھے مالک کہا تو ہر کام کو میرے حوالے کر دیا، میرے سپرد کر دیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری سچائی اور اخلاص کے ساتھ اس جملے کو کہیں مالک یوم الدین، تو اللہ ضرور جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے ہر معاملہ میرے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ رب ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایاک ضمیر منصوب منفصل کی ہے، یعنی مفعول کی ضمیر ہے۔ تو عربی زبان میں جو سٹرکچر ہوتا ہے جملے کا وہ اس طرح کا ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، لیکن اس مقام پر مفعول پہلے ہے اور فعل اور فاعل اس کے بعد ہے۔ تو یہ اس وقت کرتے ہیں جب التقدیم ما حق التاخیر یفید الحسر والاختصاص، جس کو بعد میں کرنا تھا اس کو اگر پہلے کر دیا جائے تو اس وقت حسر اور اختصاص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہوتا نعبد ایاک تو پھر معنی ہوتا، جملے میں الفاظ وہی ہیں، صرف ترتیب دوسری تھی، اپنی ترتیب پہ، اپنے اسٹرکچر پہ ہوتا، تو پھر معنی تھا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ایاک کو پہلے لگایا تو معنی کریں گے آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ تو یہ حسر کا فائدہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کیا ہے؟ ذلت اور پستی، یعنی ہم اپنی پستی، اپنی ذلت آپ کے سامنے ہی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، یہ جھک جانا رکوع میں، یہ سجدہ کی کیفیت، یہ جو کیفیتیں ہیں یہ ساری کی ساری عبادت
کی ایسی ہیں کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے. یا شرعی طور پر عبادت کا ایک ایسا مفہوم ہے جس کے لیے کافی وقت چاہیے، یعنی محبت، خشوع اور خضوع اور خوف کا مجموعہ. ایک ایسا مجموعہ جس میں محبت بھی ہو اور خشوع و خضوع بھی ہو اور اس میں خوف کی کیفیت بھی ہو. تو یہ پوری زندگی کے تمام کاموں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. یعنی جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو اس میں وہ کام یا اس میں کام کا وہ طریقہ کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ پسند کر لینا، کیونکہ یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے. یا اس میں کام کے انداز ایسا ہو کہ اس میں تواضع ہو، انکساری ہو، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے محتاج ہیں، اللہ رب العزت ہی نے وہ موقع وہ چیز ہمیں عطا فرمائی. یا اس میں خوف کی کیفیت کہ کہیں اس میں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی ہم سے ایسی چیز نہ ہو جائے، ایسا کام نہ ہو جائے، ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے. زندگی میں جو بھی کام کرنے لگے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اس کو اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنانا اور اس میں تواضع اور انکساری ہونا اور اس میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہونا، یہ کیفیت جب ہوگی تو وہ چیز عبادت، وہ ایکٹیویٹی عبادت ہو جائے گی، وہ سرگرمی عبادت ہو جائے گی. تو ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دوبارہ ایاک کو پہلے لگایا، جملہ یوں تھا نستعین و ایاک. نستعین میں عین واو اور نون، عون، اس کا معنی ہوتا ہے مدد. تو ہم اس کی شروع میں جب است لگاتے ہیں، است کا پریفیکس لگاتے ہیں، است کا، تو اس وقت طلب ماخذ، یعنی ماخذ میں جو چیز ہوتی ہے وہ مانگنا، یہ معنی آ جاتا ہے. تو عون کا معنی مدد ہوتا ہے، اور جب ہم اس پہ است لگاتے ہیں تو معنی ہو گیا کہ مدد طلب کرنا. نستعین، نون کا معنی ہم ہو گیا، تو ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ استعانت اور مدد طلب کرنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ جو سامنے ہے اس سے اس طرح کی مدد مانگنا کہ اس اگلے کی دسترس میں ہے اور پہنچ میں ہے، اور یہ عام چھوٹے موٹے کاموں میں زندگی میں جو برتاؤ ہوتے رہتے ہیں ان کے معاملے میں ہوتا ہے. جیسے پانی ڈال دیجئے، جیسے کھانا دے دیجئے، یا جیسے یہ چیز مجھے پکڑا دیجئے. یہ چھوٹے چھوٹے کام جو سامنے والا کر سکتا ہے اور آپ اس سے وہ سروس لینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی مدد طلب کرنا ہے. لیکن یہاں یہ مدد مراد نہیں ہے، یہاں یہ مدد مراد نہیں ہے. یہاں یہ مدد مراد ہے کہ جو آپ غائب سے مدد مانگتے ہیں، غائب سے، جو یہاں موجود نہیں ہے اس سے مدد مانگتے ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہے اس سے مدد مانگتے ہیں، اور ایسی چیز کے بارے میں مدد مانگتے ہیں کہ جو آپ بھی نہیں کر سکتے اور کوئی دوسرا جو یہاں موجود ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسی چیزوں میں ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں. اس کے لیے شریعت میں مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن آسان میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی چیزوں میں ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت سے وہ چیزوں میں مدد مانگی جاتی ہے جو ہم نہیں کر سکتے، جو سامنے والا نہیں کر سکتا. ہم وہ کام جو پوری کوشش کرتے 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 تھک جاتے ہیں، پورے وسائل جو عطا ہے وہ استعمال کرتے کرتے نتیجے کو نہیں پا سکتے، تو اس وقت اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں. کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے وہ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں. تو اس طرح یہ مدد عبادت ہے، اور یہ مدد جو ہے اللہ رب العزت ہی سے مانگ سکتے ہیں، کسی غیر سے نہیں مانگ سکتے. اس آیت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں شرک سے بیزار ہوں، یعنی میں عبادت اللہ کے سوا کسی دوسرے کی نہیں کرتا. اور دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں خود بھی اپنی ذات کے طور پر کوئی قوت، کوئی طاقت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ میں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں. تو پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی ہی عبادت، اور دوسرے حصے میں اپنی نالائکی یا اپنی قوت اور طاقت کا انکار، اپنی نالائکی کا اظہار یا اپنی قوت اور طاقت کا انکار. وہ ایاک نستعین، اپنے رب پر پورا توکل اور بھروسہ. قرآن مجید کی کئی دوسری آیات میں یہ دوسرے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے. جیسے سورۃ ہود کی آیت نمبر 123 میں اللہ رب فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو گیا، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. یا اللہ رب سورۃ ملک میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے، وہ رحمان ہی ہے جس پر ہم ایمان لائے، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. یا سورۃ مزمل میں فرمایا رب المشرق والمغرب،
مشرق و مغرب کا رب، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو ہی اپنا کارساز بنائیے۔ تو پہلے عبادت اللہ کی، پھر توکل اللہ کی ذات پر۔ کئی آیات قرآن مجید میں ہیں جس میں الفاظ دوسرے ہیں لیکن مضمون یہی ہے کہ عبادت بھی اللہ کی ہے اور استعانت اور مدد بھی، توکل اور بھروسہ بھی اللہ رب العزت سے ہے۔ یہ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ جب نماز میں ایک آدمی پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ الفاظ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا ہے، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا فرماؤں گا۔ یعنی یہ اس بندے نے، میرے بندے نے ابھی تک یہ الفاظ کہے ہیں، یہ جملے کہے ہیں، اب یہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں پروو کرے گا۔ اگر اس نے ثابت کر دیا اس بات کو کہ واقعی وہ عبادت میرے سوا کسی کی نہیں کرتا، واقعی وہ بھروسہ میرے علاوہ کسی پر نہیں کرتا، اگر اس نے زندگی میں اس بات کو ثابت کر دیا تو پھر جو یہ دعا کرے گا اس کو میں عطا کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی صدق یقین کے ساتھ یہ جملے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پر آپ نے انعام فرمایا۔ صراط، یہ لفظ عربی میں دونوں طریقے سے بولا جاتا ہے، صراط اور صراط، یعنی صاد کے ساتھ اور سین کے ساتھ، دونوں میں معنی ایک ہی ہے، یعنی راستہ، الطریق المستقیم یا الطریق المستہل، ایسا راستہ جو سیدھا ہو یا ایسا راستہ جو آسان ہو۔ کیونکہ جب کوئی مسافر کسی ایسے راستے سے جس میں بہت زیادہ کرب ہو اور وہ ادھر ادھر سے گھوم کر جائے تو وہ لمبا پڑتا ہے، اور وہ راستہ جو بالکل سیدھا جائے وہ شارٹ پڑتا ہے اور مختصر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شارٹ راستہ جو ہے وہ آسان بھی ہو، وہاں اس پہ سفر آسان بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل ہو۔ تو طریق جو ہے وہ اصل میں طریق کا اس کا معنی ہوتا ہے نگلنا، نگلنا، صراط کا معنی نگلنا ہوتا ہے، اور نگلنا اس حالت میں کہ جو راہی ہوتا ہے، راہگیر ہوتا ہے، وہ راستے کو نگلتا جاتا ہے۔ ایسے ظاہری شکل ایسی بنتی ہے کہ جیسے راستہ طے کرتا جاتا ہے، گویا کہ وہ راستہ نگلتا جا رہا ہے۔ طے بھی لپیٹنا ہوتا ہے کسی چیز کو، تو یہ راستہ نگلتا جا رہا ہے۔ اب راہی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو راستے کا علم رکھتے ہیں اور ایک وہ جو راستے کا علم نہیں رکھتے، پورے طریقے سے واقف نہیں ہے راستے سے۔ جو راستے کا علم رکھتے ہیں خوش قسمت ہیں، اور وہ راستے کو بہت جلدی کاٹ لیتے ہیں، اور راستہ لمبا نہیں لگتا انہیں، بہت راہ چلتے ہوئے بھی بڑے پرسکون رہتے ہیں۔ وہ اس میں سے مقدار کو یا اس میں خطرات کو یا اس میں سہولیات کو ہر طریقے سے وہ جانتے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بڑے آرام، سکون اور مزے کے ساتھ اس راستے کو طے کرتے جاتے ہیں۔ جو راستے کے واقف کار نہیں ہوتے ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اپنے ساتھ گائیڈ رکھ لیتے ہیں اور گائیڈ سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ آگے کیا ہے، اور ایک وہ کہ جو جانتے بھی نہیں ہیں اور گائیڈ بھی نہیں رکھتے۔ تو جو گائیڈ رکھ لیتے ہیں وہ کسی حد تک فکر مند تو رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ سوال کر لیتے ہیں، انہیں بتا دیا جاتا ہے یا انہیں گائیڈ کر دیا جاتا ہے تو وہ تھوڑے سے سکون میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو جاہل ہوتے ہیں، جانتے نہیں راستے کو، وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے عربی کہاوت ہے کہ جو عالم ہے وہ راستے کو کھاتا جاتا ہے اور جو جاہل ہے راستہ اسے کھاتا رہتا ہے۔ یعنی عالم کے لیے بڑے مزے کے ساتھ راستہ طے کرنے کے مواقع ہیں، اور جاہل وہ پڑتا ہی رہتا ہے، اس کے لیے خطرات ہی خطرات ہیں۔ اس لیے اس جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ جو لفظ انعام، یہ نون عین میم، یہ نعمت ہے، اور نعمت کہتے ہیں الحالت الحسنہ، بہترین حالت، خوبصورت حالت اور اچھی حالت اور آرام اور آسائش والی حالت۔ اور یہ نعمت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس میں جو وزن نعمہ ہے یعنی نون کی کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، اس میں حالت بیان کرنے کے لیے بتایا، جیسے جلسہ، بیٹھنے کی حالت۔ تو یہ نعمہ فعلہ کا وزن حالت بتانے کے لیے آتا ہے، لیکن قلیل اور کثیر دونوں کے لیے آتا ہے، تھوڑی نعمت ہو یا زیادہ نعمت ہو، سب کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی نعمت نہ ہو، ہر کسی کے پاس اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ نہیں گن پاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
تو نعمتیں ہر کسی کے پاس ہیں اور ہر کوئی ہے جس کے پاس اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے جب یہی دعا سکھا دی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، تو یہ کون لوگ وہ ہوں گے جن کے راستے پر چلنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے کو یقینی بناؤ، اس کی محافظت کرو، اس کا دھیان رکھو۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بارے میں اتنا متفکر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو چیز آپ ہمیں سکھا رہے ہیں ہم وہی چیز لوگوں کو سکھائیں گے اور اپنے اولادوں کو سکھائیں گے، اور جب ہماری اولاد کی آگے اولاد ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو وہی کتاب اللہ سکھائیں گے اور وہ آگے اپنی اولاد کو سکھائیں گے، تو یہ یوں سلسلہ چلتا ہی رہے گا، آپ کو اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل مدینہ میں عقل مند سمجھتا تھا، فقیہ سمجھتا تھا، آپ نے یہ کیسی بات کر دی؟ آپ نہیں پڑھتے قرآن مجید میں یہودیوں کی بغل میں کتاب ہے، ہر وقت کتاب اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے کتاب، ان کی دسترس اور پہنچ میں ہے، لیکن قرآن مجید جب ان کی مثال دیتا ہے تو مثل الحمار، گدھے کی مثال دیتا ہے، یعنی کتاب ساتھ ہونے کے باوجود بھی گمراہ۔ اور ایسا خطرہ ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو اور وہ اس میں بحث مباحثے میں جنگ و جدل میں پڑا رہے اور عمل کا اس کو وقت نہ ملے، یا علم ہو لیکن اخلاص نہ ہو، جیسے قیامت والے دن سب سے پہلے اس عالم کا حساب و کتاب ہوگا جو کتاب اللہ کا عالم تو ہوگا لیکن پھر بھی اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متفکر ہیں، عالم سے بھی، جاننے والے سے بھی، جو راستے کو جانتا بھی ہے، خطرہ تو اس کے لیے زیادہ ہے جو راستے کو جانتا ہی نہیں، یا اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے جو جانتا نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گائیڈ ہے، اور اس کے لیے بھی خطرہ ہے جو راستے کو جانتا ہے اچھے طریقے سے۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، یہ سورۃ النساء ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور دوستی میں یہ بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں، یہ لوگ دوستی میں بہت اچھے ثابت ہوں گے، یعنی بہت بڑے مراتب میں یہ خود بھی پہنچے ہیں جنت میں اور ان لوگوں کو بھی لے گئے ہیں جو ان کے پیروکار تھے، جنہوں نے ان کی پیروی کی اور ان کی اتباع کی، ان کی فرما برداری کی، ان لوگوں کو بھی یہ اپنے ساتھ جنت میں اسی مرتبے پر لے گئے۔ تو اگر کسی صالح کی کوئی پیروی کر کے جنت میں اس کے ساتھ پہنچ گیا، کسی شہید کی پیروی کر کے جنت میں اس کے ساتھ پہنچ گیا، کسی صدیق کی پیروی کر کے اس کے ساتھ پہنچ گیا، نبی کی پیروی کر کے وہاں پہنچ گیا، تو یہ ہے وہ شخص جو دنیا میں مانگ رہا تھا کہ مجھے منعم علیہ لوگ جن پر آپ انعام فرمائیں گے ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجیے۔ تو اگر ان لوگوں کے راستے پر دنیا میں چلتا رہا تو یہ آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو قبول فرمائیں اور ہمیں انہی منعم علیہ لوگوں کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مغضوب سوائے ان لوگوں کے راستے کے جن پر غصہ ہوا، مغضوب علیہ، غیر بمعنی سوا ہوتا ہے اور لا کے معنی میں ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو آگے دوبارہ لا نظر آ رہا ہے ولضالین میں، ولضالین میں وہ معطوف ہے یعنی واو کنجکشن ہے، حرف عطف ہے، اس جملے کا عطف بھی اسی جملے پر ہے، تو غیر کا معنی لا ہو گیا، لا، اور المغضوب یہ مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف جو ہے وہ صراط ہے، اوپر جو صراط ہے وہ ہے اس کا مضاف، تو دو بار پہلے گزر چکا تھا، اب دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا، تیسری بار اعادہ نہیں کیا، اور اس کو اگر یہاں پہ اعادہ کرتے تو پھر آگے پھر اعادہ ہوتا صراط میں یہاں لا سے بعد، اس لیے مضاف کو معذوف کر دیا کیونکہ ذہن اس کی طرف جا رہا ہے۔ غیر المغضوب یعنی غیر صراط المغضوب، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ ہوا، صراط یہاں پہ معذوف ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ للصراط المغضوب، نہ کہ مغضوب علیہم کے راستے پر چلا۔ یہ
مغضوب غضب سے ہے، غین ضاد اور با. غضب اور اس کا ایک ہم معنی لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے غیظ، غین یا اور ضا. یہ تو غین ضاد اور با ہے، وہ غین یا اور ضا. غیظ و غضب اردو میں ایک ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور دونوں مترادف سمجھے جاتے ہیں، ہم معنی سنونم سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے. جب ہم غیظ کو دیکھتے ہیں تو وہ غضب سے اس طرح مختلف ہے کہ غضب کے اندر کسی چیز کا اظہار ہو جاتا ہے غصے میں، اور غیظ میں غصہ تو رہتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہوتا. وہ اندر اندر کا غصہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو اندر اندر غصہ ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں غیظ کا لفظ ہے، اور جس کا اظہار ہو جائے اس کے لیے غضب کا لفظ ہے. یعنی اظہار کی صورت میں ہوتا ہے چیخ کر، آپ کو غصہ آیا ہوا ہے آپ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں چیخ کر، اونچی آواز کر کے. آپ کو غصہ آیا ہوا ہے آپ اس کا اظہار کر دیتے ہیں گالی دے کر. آپ کو غصہ آیا ہوا ہے آپ اس کا اظہار کر دیتے ہیں مار کر، قتل کر کے، یا ویسے تھپڑ مار کے، کوئی چیز مار کر، اس طرح اس کا اظہار کر دیتے ہیں. آپ کو غصہ آیا ہوا ہے آپ لعنت کر کے اس کا اظہار کر دیتے ہیں. یہ ہے غیظ، یعنی جو اس کا انجام ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے غیظ میں، اور خارج میں کوئی چیز نکل آتی ہے. اور یہ ہو جانے کے بعد انسان اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. یعنی یہ ہوتا کب ہے کہ جب کوئی ناانصافی دیکھیں یا کوئی خطرہ دیکھیں یا کسی کام میں کوئی رکاوٹ دیکھیں، کہیں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تب غصہ آتا ہے، یا کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تب غصہ آتا ہے، اور جب ناانصافی دیکھتے ہیں تب غصہ آتا ہے. انسانی جسم میں ایک خاص تبدیلی آتی ہے، کچھ ہارمونز کا اضافہ ہوتا ہے اور جو مسلز ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور آدمی کے اندر انرجی لیول بڑھ جاتا ہے، ایک دم غصہ آ جاتا ہے. اب اگر اس کا اظہار کر دیں تو وہ غضب ہے، اظہار نہ کریں تو وہ غیظ ہے. اندر ہی اندر رکھیں تو وہ غیظ ہے. کہتے ہیں اندر ہی اندر رکھنے سے نقصان بہت ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور کچھ ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، انرجی لیول بڑھا ہوا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت وہ کام کر لیں کہ جو آپ نے کب سے پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے، جو آپ نہیں کر پا رہے، جلدی سے وہ کام کر لیں، بہت تھوڑے سے ٹائم میں وہ کام ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. یہ نہیں، غصہ تو آنا ہے، فطرتی آنا تو ہے ہی، اس کا اظہار نہ کر. لا تغضب کا جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے کہ اس کا اظہار نہ کر. یعنی غصے کا اظہار کیا ہے کہ گالی نہ دے، غصے کا اظہار کیا ہے کہ تھپڑ نہ مار، ڈنڈا نہ مار، گولی نہ مار. غصے کا اظہار کیا ہے لعنت نہ کر. غصے کا اظہار کیا ہے کہ چیخ نہیں، اونچی آواز نہیں نکال. یہ غصے کا اظہار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کرنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ان صحابی کو ایک بار نہیں کہا، لا تغضب فرمایا، اور پھر آپ نے فردد مرارا، کئی بار اس لفظ کو دہرایا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، کئی بار دہرایا اس لفظ کو. یعنی غصے کا اظہار نہ کر. یہ بہت قیمتی چیز ہے کہ غصے کے وقت شیطان انسان کے ذہن میں آ کر اس کو ورغلاتا ہے اور اس سے وہ کام کروا لیتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. عام طور پر اس کی طبیعت اس کام کو نہیں مانتی، لیکن اس وقت جو کہ انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے تو شیطان اس سے کوئی ایسا کام کروا لیتا ہے. جیسی انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ غصہ تو آ جائے گا، یعنی غیظ تو ہوگا، کئی بار خطرہ آئے گا، کئی بار ناانصافی ہوگی، کئی بار ایسا کام ہوگا کہ جو آپ کو ناپسند ہے، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کرنا ہے، اس کا اظہار روک کے رکھنا ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کوئی اور کام کر لیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تاکہ آپ کا غیظ جو ہے وہ فروغ ہو جائے اور وہ غضب کی طرف نہ چل پڑے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ بولا گیا ہے غیر المغضوب علیہم، جن لوگوں پر آپ کا غصہ ہوا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب غصے کی حالت ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کے ہارمون ڈیولپ ہوتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، خون تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء جو ہے اعصاب جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، انرجی لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسانوں کے بارے میں جب غصے کا لفظ بولا جائے گا، غیظ و غضب کا لفظ بولا جائے گا، تو یہ انسانوں کے بارے میں. اللہ رب العزت کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے گا تو مانا ہوگا انتقام، یعنی جن لوگوں سے آپ نے انتقام لیا ہے، جو انہوں نے آپ کو ناراض کرتے ہوئے کوئی کام کیے ہیں، کچھ ایسے کام حرکتیں ان سے ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے اور پھر آپ نے ان سے انتقام لیا، بس صرف ڈائریکٹ انتقام کی طرف چلے جائیں گے. وہ جو درمیانی کیفیت ہیں وہ کیفیتیں انسانوں پر طاری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیفیتوں سے بری اور ذمہ، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز دیکھ کر کوئی واقعہ ہو، کچھ ہو تو اللہ تعالیٰ کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہو اور پہلے کچھ اور ہو. اللہ حالتوں کے طاری ہونے سے پاک ہے.
اللہ تعالیٰ پر کسی کی نافرمانی کے بعد اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ کو غصہ آ گیا آپ اس کی نافرمانی پر، نہیں، یہ ڈائریکٹ کیفیت سے بری ذمہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں جب کوئی آدمی غلطی کرے۔ تو وہ لوگ کہ جن کی غلطیاں معاف کر دی گئی ہیں اور وہ لوگ کہ جن کی غلطیوں پر پکڑ لیا گیا ہے، یہ دو الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، اور راستہ ان کا مانگا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے جن پر آپ نے انعام کیا، ان کی غلطیوں سے درگزر کر دیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچانے کی بات ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے کہ جن سے غلطی ہوئی اور آپ نے ان کو پکڑ لیا، یعنی انتقام ان سے لے لیا۔ یہ ہے غیر المغضوب علیہم۔ اب صراط کی بات ہوئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس صراط کو دو طریقوں سے ڈیفائن کیا گیا۔ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا مثبت پہلو، یعنی اس کا وہ جو اس میں ہونا چاہیے، اور اس کا وہ پہلو جو اس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں جب تک نہ آئے تب تک کسی چیز کو پورے طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ تو صراط کو پورے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا، پہلے وہ کہ جو اس میں ہونا چاہیے یعنی انعمت علیہم، پھر وہ کہ جو اس میں نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ لوگ کہ جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کن پر ہوا اور گمراہ لوگوں نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کس طرح آیا ہے۔ اللہ رب ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے محفوظ کرے۔ وَلَضَّالِّينَ، ضاد، لام اور لام، دو لام ہیں اس میں اور ایک ضاد ہے، یہ اس کا روٹ ہے۔ اور یا نون تو جمع مذکر سالم بنانے کے لیے، اور شروع میں الف لام یہ بنانے کے لیے معرفہ، اور درمیان والا الف جو ہے وہ اس میں فاعل بنانے کے لیے، تو روٹ ضاد لام لام ہے۔ گمراہ، سیدھے راہ سے بھٹک جانا، العدول عن الطریق المستقیم، العدول عن الطریق المستقیم، سیدھے راستے سے سائڈ پر ہو جانا۔ یہ ہدایت کے بالکل الٹ ہے۔ ہدایت اوپر جو لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے الٹ لفظ ہے، متضاد ہے اس کا۔ یہ جو گمراہی ہوتی ہے یہ کبھی کبھی عمدن ہوتی ہے، جان بوجھ کر، کبھی کبھی سہون ہوتی ہے، غلطی سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔ قصدن بھی گمراہی ہو سکتی ہے، سہون بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تھوڑی سی بھی گمراہی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ ایسے ہے جیسے اگر کہیں نشانہ باندھا جائے تو نشانہ لگانے والے لوگوں میں سے ایک خاص نشان پر اگر کسی کا نشانہ لگے گا تو یہ کہیں گے کہ اس نشانہ درست بیٹھا ہے، اور اس نشان سے آگے پیچھے جو بھی لگیں گے وہ سارے کے سارے غلط ہوں گے۔ صراط مستقیم ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہوگا، صحیح بات ایک ہوگی، اور اس سے ہٹے ہوئے راستے کئی ہوں گے، بہت زیادہ راستے اس سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ تو تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جانا، ذرا سا بھی، قلیل یا کثیر، بہت زیادہ ادھر ادھر ہو جانا یا تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جانا، یہ سب گمراہی میں آئے گا۔ تو سیدھا راستہ یعنی بالکل جو شخص نشانہ لگا لے گا وہ بڑی مشکل سے ہوگا، بڑی اس نے تربیت حاصل کی ہوگی، اور بہت تربیت کے بعد وہ درست نشانہ بٹھائے گا، بڑی چیزوں کا خیال کر کے، بہت سارے اینگل، بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ نشانہ باندھے گا تو درست ہوگا۔ لیکن ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی نظر انداز کر کے آدمی گمراہ ہوگا، نشانہ خطا ہوگا۔ جن سب چیزوں کا خیال کر کے نشانہ باندھنا ہے اس میں سے کسی ایک چیز کو نظر انداز کریں گے تو نشانہ خطا ہوگا اور درست نہیں بیٹھے گا۔ جن سب چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہے اس میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو گمراہی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا، سیدھے راستے پر چلو، لیکن ہے یہ بڑا مشکل ہے، یہ ہمت کا کام، بہت مشکل ہے سیدھی راہ پر چلنا، اس لیے کہ ایک انسان کو اللہ کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ کہاں انسان اور کہاں اللہ، اللہ کی پسند کے مطابق ایک انسان کو زندگی بسر کرنا یہ ہے مشکل کام۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمت کا کام ہے، بہت زیادہ دھیان اور توجہ کے ساتھ کرنے کا کام ہے۔ یوں اندھا دھند یا یوں ہی سر اٹھا کے چلنے کا نام ہدایت نہیں ہے، بلکہ کئی گمراہیاں ہیں جو سرایت کر جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں جن گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کئی طرح کی ہیں۔ مثلا فطری گمراہی بھی ہو سکتی ہے، اختیاری گمراہی بھی ہو سکتی ہے، مقید گمراہی بھی ہو سکتی ہے، عام گمراہی بھی ہو سکتی ہے، زبانی گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ کئی گمراہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، لیکن کسی کسی گمراہی کو ضلال کبیر کہا ہے، اور کسی کسی گمراہی کو صرف ضلال کہا ہے، ساتھ کبیر کا لفظ نہیں ہے۔ جیسے جس گمراہی کے ساتھ ضلال کبیر کہا ہے
ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظریاتی گمراہی ہے، عقیدے کے اندر گمراہی ہوئی، پھر اس گمراہی یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں کہیں گمراہی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہیں گمراہی ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظریہ قیامت کا دیا اس کے بارے میں کہیں گمراہی ہوئی۔ اس طرح کی جو گمراہیاں ہوتی گئیں ان سب کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ عقیدے کی جو گمراہی تھی اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گمراہی کو ہم نظریاتی گمراہی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جس شخص نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جس شخص نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، تو اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو شخص کفر کرے گا یا کفر کرتا ہے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ یہ ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی، دور کی گمراہی۔ یہ ساری کی ساری گمراہیاں جو ہیں اللہ کے بارے میں ہو، یعنی یہ بھی توحید کی اندر ہے، عقیدے کے اندر ہے، فرشتوں کے بارے میں ہو یہ بھی عقیدے کے متعلق ہے، کتابوں کے بارے میں ہو یہ بھی عقیدے کے بارے میں ہے، اور رسولوں کے بارے میں ہو یہ بھی عقیدے سے ہی متعلقہ ہے۔ تو جتنی گمراہیاں عقیدے سے متعلقہ ہوں گی وہ ساری کی ساری ضلال مبین ہیں۔ اللہ رب العزت نے ضلال مبین، ضلال بعید، ضلال کبیر کے الفاظ استعمال کیے ایسی گمراہیوں کے بارے میں جو بہت بڑی ہیں، عقیدے سے متعلقہ ہیں، صاف عقیدے کے متعلقہ جو گمراہیاں ہوں گی وہ اس طرح کی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور سیدھے راستے سے روکا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، فقد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ تو ضلال بعید اس گمراہی کو کہا ہے جو عقیدے سے متعلقہ ہوگی، عقیدے سے متعلقہ گمراہی کو ضلال بعید۔ سورۃ النساء میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ سبا کے شروع میں بھی اسی طرح کی گمراہ لوگوں کے بارے میں، یہ جو عقیدے کے بارے میں گمراہ تھے ان کے بارے میں اسی طرح فرمایا۔ سورۃ الملک میں بھی فرمایا کہ یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں یا بڑی، وہاں سورۃ الملک میں ضلال کبیر فرمایا، ضلال کبیر۔ اب وہ گمراہی جو عقیدے سے متعلقہ نہیں ہے بلکہ عمل سے متعلقہ ہے اس کو بھی ضلال کہا ہے، لیکن اس کے لیے ضلال بعید یا کبیر نہیں ہے۔ جیسے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں ان لوگوں کے متعلق جن کا سب سے زیادہ نقصان ہوا عمل کے متعلق؟ اخسرین اعمالا، یہ سورۃ الکہف ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں۔ یہاں پہ ضل، یہ ضلال بعید نہیں ہے، ضلال کبیر نہیں ہے، یعنی عقیدے سے متعلقہ ان کی گمراہی نہیں تھی بلکہ عمل کے متعلقہ ان کی گمراہی تھی۔ تو ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ دنیا میں محنت تو کرتے رہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان کی محنت ضائع ہوتی رہی، ان کی محنت، ان کی کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھی، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں لیکن تھے گمراہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بھی گمراہ ہے، لیکن یہ چونکہ عملی گمراہی ہے اس کے ضلال کبیر نہیں فرمایا، ضلال بعید نہیں فرمایا، تو یہ بھی ہے تو گمراہی لیکن عملی گمراہی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدے کی وجہ سے اس کو ضلال کبیر نہیں کہا۔ تو یہاں دعا میں یوں فرمایا کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچائیے جو لوگ گمراہ ہیں، وہ گمراہ عقیدے میں ہوں، جیسے یہودی عقیدے میں گمراہ ہیں، عیسائی عقیدے میں گمراہ ہو گئے، یا مسلمانوں کے نام پر کئی فرقے عقیدے میں گمراہ ہو گئے جیسے قادیانی ہیں، یا کئی دوسرے پرانے زمانے کے جو فرقے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، لیکن کئی لوگ عمل میں بھی گمراہ ہو گئے۔ تو دونوں طریقے کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے، دونوں گمراہوں کے راستے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان دونوں کے راستے سے محفوظ فرما دیجیے۔ آیات کے شروع میں اقول کا لفظ بھی محذوف ہے، یعنی میں یہ کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں۔
جب آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کے آخر میں آمین کہتے ہیں۔ آمین کا معنی ہے اللہم استجب، اے اللہ دعا قبول فرما۔ یہ آمین کا لفظ جو ہے وہ عیسائی مذہب میں بھی موجود ہے اور یہودی مذہب میں بھی موجود ہے، آمین کا ہی لفظ۔ تو یہ عربی لفظ نہ ہوا، عربی میں استعمال ہوتا ہے، عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور ان مذاہب میں بھی، یہ آسمانی مذاہب ہیں، ان مذاہب میں بھی دعا کے بعد آمین کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی اللہم استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، یا اس کا معنی یہ کیا گیا کذالک ففعل، اسی طرح فرما دے، اور یا یوں کذالک فلیکن، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک اس کا معنی اس طرح کیا گیا ہے۔ تو اگر اس طرح کیا جائے تو یہ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو آہستہ آواز سے پکارو، تو دعا ہو پھر بھی اس کو آہستہ، اور اگر ہوا اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب بھی یہی ہے کہ جب اسے لیا جائے تو آہستہ، کیونکہ اس میں پھر ادب احترام زیادہ ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان آمین مثل الطابع علی الصحیفہ، آمین جو ہے یہ کسی خط یا کسی کتاب کے آخر میں مہر کرنے کی طرح ہے۔ تو جب دعا کی جاتی ہے تو دعا کے آخر میں آمین، یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ تو جب آدمی آمین کے ساتھ کسی دعا کو ختم کرتا ہے تو فقد اوجب، اللہ تعالیٰ اس دعا کو پھر قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہو، فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔ ایک دوسری بات میں اذا امن القاری فامنوا، جب قاری آمین کہے تو آپ بھی آمین کہو، فإن الملائکۃ تؤمن، بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ یہاں امام کا لفظ نہیں ہے، قاری کا لفظ ہے، یعنی پڑھنے والا۔ تو جب بھی کوئی پڑھنے والا کوئی دعا کرے تو پھر اس وقت آمین کہو۔ یہ غیر نماز کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ امام کا لفظ نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ کوئی شخص دعا کر رہا ہو تو اس کی دعا پر آمین، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ امام کے بارے میں جب بات ہوئی تو پھر فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، آپ بھی آمین کہو۔ آگے پھر وہی فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو پھر آمین کہو، بلکہ فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تب آپ آمین کہو۔ تو چونکہ امام اونچی آواز سے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا، آگے آمین تو اونچی آواز سے نہیں کہہ رہا ہوگا، مقتدی کو تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سنائی دیا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ جب وہ یہ کہے گا تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ اور اس میں الموافقۃ فی القول والزمان، علماء کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ جس کی آمین موافق ہو گئی تو اس کی پھر فرشتوں کی قبول ہوگی تو اس کی بھی قبول ہو جائے گی۔ تو موافقت کیا ہے؟ فی القول والزمان، آمین کہنے کی آواز اور اس کے وقت میں موافقت، یعنی جتنا دیر امام، جتنی دیر فرشتوں نے آمین کہا اتنی دیر اگر کسی مقتدی نے آمین کہا، یا جس آواز سے فرشتوں نے آمین کہا اس آواز سے جس آدمی نے آمین کہا تو اس کی موافقت زیادہ ہوگی، تو فرشتوں کی آواز ہمیں نہیں سنائی دے رہی ہوتی، فرشتوں کی آواز ہمیں نہیں سنائی دے رہی تھی، تو آمین کہنے کا وقت اور آمین کہنے کی آواز میں موافقت جو ہے وہ جس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ پچھلے معاف فرماتے دیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ پکارو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کہنا ہے جب امام ولا الضالین کہے اس وقت کہنا ہے، اور خفیہ کہنا ہے اور عاجزی کے ساتھ کہنا ہے۔ جتنی زیادہ عاجزی ہوگی اتنا زیادہ فرشتوں کے وہ موافق ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، وہ جب آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ تو آہستہ اپنے رب کو پکارنا رب کو پسند ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. اور دوسری جگہ پہ ہے کہ کیونکہ امام بھی آمین کہے گا، تو امام کے آمین کہنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدی کو پابند فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت آمین کہنا ہے. وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمین، بے شک امام بھی آمین کہتا ہے. تو امام بھی آمین کہتا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام چونکہ آہستہ کہتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رہے ہیں. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے آمین کہی. یہ بہت سارے اور بھی دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آمین اللہ کا نام ہے، آمین ایک دعا ہے، اور آمین جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا کے اختتام پر کہی جاتی ہے، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ہم ہر روز نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم آمین کہتے ہیں. ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں. جب ہم آمین کہیں تو اس وقت ہمارے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے وہ عاجزی کی ہونی چاہیے، اور وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اگر ہم اس کیفیت کے ساتھ یہ معافی مانگیں گے، یا ہم اس کیفیت کے ساتھ صراط مستقیم مانگیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور اس پر چلائیں گے، اور وہ ہے جنت کا راستہ. اللہ رب ہمیں اس جنت کے راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرمائے.